أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. پھر آپ دیکھیے ون نبی جینا، نبیوں پر ایمان۔ نبی کون؟ جو ہمیں دین کی ہر بات کو بتاتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی نہیں جان سکتے تھے جب تک کہ نبی ہمیں نہ بتاتے کہ کون سا الہ، وہ جیزس گاڈ ہے، وہ بت والا گاڈ ہے یا کون ہے۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کا نسب بیان کرو، کیا وہ پیتل سے بنا ہوا ہے یا سونے کا بنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بتوں کو دیکھا ہی ایسے ہی تھا۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں سورت نازل ہوئی تھی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو نبی جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، یہی ہمیں دین کی اصل بتاتے ہیں۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، یہاں تک عقیدہ ہے، دل کے اندر جب ایمان آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں، اوپر سے وحی کا پانی لگتا ہے تو سورج کی روشنی ہے۔ تیسری چیز کیا چاہیے پودے کو اگنے کے لیے؟ سن لائٹ۔ سن لائٹ کیا ہے؟
اس مثال میں سوچئے ذرا، بیج اللہ کی محبت، مٹی ایمان والے کا دل، پانی جو ہے یہ قرآن کی تعلیم کہہ لیجئے، وحی الہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سورج کی روشنی کیا ہے؟ جی نبی کی سیرت، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنت، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی بھی ماحول، ٹھیک ہے، کافی قریب ہے آپ۔ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی کیا کرتی ہے، ہر چیز کو کھول دیتی ہے نا، یہ روشن خیالی ہے۔ تعصب کے پردوں کے ساتھ آپ جتنا مرضی دین سیکھ لیں، آپ اور گھٹی ہوئی سوچ کے ساتھ نکلیں گے۔ دکھ کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ اتنی تفرقہ بازی میں آ گئی کہ 10 سال ایک مدرسے میں پڑھ کے نکلنے والا اسٹوڈنٹ بھی وہ مسلمان تو بنے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وہ حنفی بن کے نکلے گا یا شافعی یا مسلک کسی مسلک کی چھاپ لے کر نکلے گا۔ متعصب دل، تنگ نظر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کا اصل روپ نہیں دیتے لوگوں کو، وہ آپ کو بھی گھٹی ہوئی سوچ کا بنا دیں گے۔ اوپن ایئر میں رکھ کے دیکھیے اس قرآن، اور اس کو بغیر کسی کی آرا، بغیر کسی کے اس طرح کے معاملات کے سیکھیے کہ اللہ تو کیا کہتا ہے، قال اللہ و قال رسول، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ بیج ہمارا کس طرح سے پنپے گا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر تعلق باللہ بڑھاتی ہے۔ اتنے حصے کو آپ کہہ لیجئے کہ ہماری شریعت میں اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ایمان، توکل، شکر، صبر، اللہ سے تعلق اس میں پیدا ہوتا ہے۔ جتنی ہماری جڑیں اندر جائیں گی نا زمین کے اندر، اتنا ہی خوبصورت پودا اگے گا۔ اتنی بات واضح ہے۔ آپ دیکھیے کہ پودے کو باہر نکلنے کے لیے مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ ماحول ہمیں ایمان سے ملتا ہے۔ جب یہ مل جاتا ہے، اس کے بعد پودے کے اندر آپ دیکھیے کہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیم، تنا ہے نا۔ اب یہاں سے اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دے وہ مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ اور سوال کرنے والوں کو، یعنی جو مانگ لیتے ہیں اس مال کو، وَفِي الرِّقَابِ اور گردنوں کو آزاد کرانے میں دے۔ یہاں تک اگر آپ پوری حصے کو آیت کے بریکٹ میں کر لیں تو یہ حصہ ہے حقوق العباد کے متعلق۔ دو چیزیں ہمارے دین میں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ ہمارا دین اس لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں صرف اللہ کے حقوق پہ نہیں رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بس تم میرے ہی کام کرو، بلکہ اللہ کے بھی حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ سے کیا تعلق، مجھے کیسے پتا چلے؟ سوچئے ذرا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ بس آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک بچہ ہے، مجھے اس سے پیار ہے تو میرا تعلق دکھے گا نا۔ آپ کہیں گے آپ اس بچے سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ اس کو گود میں لے لیتی ہیں، میرا تعلق دکھا نا۔ اب سوال میرا کیا ہے جو آپ خود سے پوچھئے جواب اس کا کہ میرا میرے رب سے کیسا تعلق ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ اللہ سے ہمارا تعلق دو چیزوں میں دکھے گا۔ نمبر 1، ہم اللہ کے حکم کتنے مانتے ہیں۔ اب حکم میں وہ آ گیا نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ، اور اصل ہمارا تعلق اللہ سے دکھتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملے میں۔ یہ لکھ لیں، ابلیسیت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کو عبادت کرتا تھا، آدم کے آگے نہیں جھک سکا۔ اسی طرح آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کے نام پہ خود بہت نیک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے، نفل عبادات بھی ہیں، تہجد بھی ہے، لیکن انسانی معاملات میں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کا حسن دکھایا۔ جب جڑیں نکلی، ایمان پیدا ہو گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا، تو یہ دیکھیں جڑیں بھی اندر نیچے جا رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا درخت اوپر پھیلتا ہے نا، اتنی نیچے جڑیں بھی پھیل رہی ہوتی ہیں۔ جتنا یہ ہوا، اب اس کے بعد جب درخت باہر آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، جہاد، یہ جو سٹیمپ ہے نا درخت کا تنا، یہ عبادات ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ میں نماز کی کون سی جگہ ہے میرے دین میں، تو وہ تنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ روزہ کہاں آتا ہے دین کے درخت میں؟ یہ تنے کی جگہ پہ آتا ہے۔ جتنی آپ کی جڑیں مضبوط ہے اتنا آپ کا تنا بڑا ہوگا، کلیئر ہے؟ اب اوپر آ کے آپ دیکھیے کہ تنا پھر مختلف شاخوں میں بدل جاتا ہے، یہ دیکھیے آپ، اور شاخیں آگے آپس میں گھلی ملی ہوتی ہیں، پھر وہاں پتے لگتے ہیں، پھر وہاں پھل لگتا ہے، ہاں؟ اصل جڑ سے کام شروع ہوا تھا، ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ پھل پہ ختم ہوتا ہے نا۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گرنے سے نہیں، تو کیا پتہ چلا کہ تعلق باللہ اللہ کی محبت سے شروع ہوتا ہے، اور انسان کا اصل پھل کیا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں کیسے جیتا ہے۔
یہاں اب حقوق العباد آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تعلق اللہ سے کمزور ہے نا تو بندوں سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. ہمارے تعلقات جہاں بھی بندوں سے خراب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کن سے خراب ہوتے ہیں؟ جن سے سب سے اچھے ہونے چاہیے، سسرال سے. اور شوہر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب آپ دیکھیے کہ شوہر کی بات، گھر، ہم ایک فیملی کو سیٹ اپ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام میں فیملی سیٹ اپ کیا ہے، کہ ایک گھر شادی کی صورت میں وجود میں آتا ہے. ایک مرد ایک عورت ساتھ رہتے ہیں، 7 مرد کے کچھ گھر والے ہیں، اور جو کہانیاں، ایک تو ہماری ٹریڈیشنل فیملی سیٹ اپ ہے نا، جو ہمارا انڈو پاک کلچر ہے کہ لڑکی جس گھر میں جاتی ہے وہاں شوہر کے ساتھ سسرال بھی ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن اگر اسلام کو اگر الگ کر کے دیکھیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو. وہ چیز جو ہمیں بڑی بری لگتی ہے کہ آتے ہی بہو نے الگ کر دیا اور لڑکے کو لے کے بھاگ گئی، ڈزنٹ میٹر اگر اس کی کوئی سینس بنتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے. ایک تو ہے اوور آل سب، ہماری گھر کی ماسیاں، ہمارے ملازم، ہمارے ڈرائیور، میڈ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، مثلا ہمارے نیبر، کوئی ہمارے نیبر میں نان مسلم ہے یا مسلم ہے. مومن کیا ہے؟ درخت والا کام کرتا ہے. درخت کے سائے میں آ کے جو بھی بیٹھے گا درخت اس کو نمبر 1 سایہ دے گا. دوسری بات ہے وہ پھل ہی پھینکے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آم کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور وہ اوپر سے آپ کو پتھر برسے. لوگ درخت کو پتھر مارتے ہیں، وہ جواب میں پھل پھینکتا ہے. یہ ہے مومن. المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. من لسانہ و یدہ. اپنے لیے کرائٹیرین بنا لیں کہ آئی ایم اے مسلم، دیٹ مین کہ ڈونٹ وری، یو شوڈ بی سیکیور فرام می. میں جب کسی کو باہر جا کے کہوں گی کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ میسج دیتی ہوں کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گی، میں تمہاری غیبت نہیں کروں گی، میں تمہارا حق نہیں ماروں گی، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، میں تمہارے ساتھ چیٹنگ نہیں کروں گی. مرچوں کی جگہ پہ اینٹوں کا چورا پیس کے نہیں دے دیا جائے گا. یعنی مسلمان دوسرے تمام انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے. اف یو آر ان مائی نیبر، تم میرے پڑوس میں ہو، فکر نہیں کرو، میں اتنی اونچی آواز سے نہیں گھر میں ٹی وی چلاؤں گی کہ تمہیں تکلیف ہو. میں اپنے گھر کا کوڑا تمہارے گھر کے باہر نہیں رکھ دوں گی. یہاں تو میرے کو کرنا ہی نہیں دیتا نا. لیکن جو کچھ ہم اپنے ملکوں میں کرتے ہیں سب کو پتا ہے. سارا گھر صاف کر کے کوڑے کا ڈھیر لا کے باہر ہم سائے کے دروازے کے پاس رکھ دیتے ہیں. ہمارے گھر اتنے خوبصورت سجے ہوئے صاف ستھرے، ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. نہیں، ایک بگ پکچر سے اپنے آپ کو مسلمان بنتے ہوئے حقوق العباد پہ لے کے آتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی سوسائٹی کے لیے رحمت ہوتا ہے. کیسے؟ اب اس کو ہم بات کریں گے کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک عورت ہوں اور میں حقوق العباد پورے کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلا بندوں کا حق کیا ہے کہ آپ ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی پہ لائیں. کوشش کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو خیر سے مسلمان کر چکے آج تک؟ تو کوشش کرنی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکار کے کہتے ہیں کہ نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے چاہے وہ آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہو. کوشش. ہم نے کتنے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ تو سورۃ ابراہیم کے بالکل شروع میں کہتے ہیں کہ نبی یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّ. کہ اے نبی قرآن اس لیے اترا کہ آپ دوسروں کو کفر سے اسلام کی طرف لائیں. یاد رکھیے میں آپ کو میٹھی میٹھی باتیں بڑی کر کے جا سکتی ہوں، میں آپ کے ملک میں ایک مہمان ہوں. آپ کو میری باتیں میٹھی چاہیے تو آپ کو میں 10 باتیں جنت کی اور آپ کے فضائل اور اعمال سنا کے جا سکتی ہوں. لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں. اگر ہم مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے اپنے دل میں یہ تڑپ نہیں رکھتے نا کہ ہم نے یہاں رہ کر نمبر 1 اپنے کال سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے دوسروں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو پھر ہمیں نہیں رہنا چاہیے. میں کوئی فتوے نہیں دے رہی کہ حرام ہے کہ حلال ہے. کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان شوق سے رہے، مزے سے رہے. شرائط ہیں چند. پہلی شرط ہے کہ مسلمان بن کے رہے. ڈونٹ بی شیمڈ آن یور ریلیجن. وی آر سوری ٹو مسلم. نہیں، I am proud to be a Muslim. Yes, I am a Muslim. Yes, I am a Muslim. First thing یہ ہے اظہار. مسلم بن کے رہیے، آپ پوری دنیا میں رہیے، یہ اللہ کی ہے. اصل کنگڈم اللہ کی ہے، دوسروں کا وقتی اس پہ غلبہ ہے. پہلی چیز یہ ہے اپنے اسلام کا اظہار کیجیے، نمبر 1. سیکنڈ تھنگ کیا ہے، اور اسی کے اندر وہ سب آ جائے گا کہ آپ اپنے کردار سے اور عمل سے بتائیں. دوسری چیز ہے حد الوسع.
یعنی وٹ ایور از دا پاسبل اپنے سراؤنڈ میں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنے کولیگس کو، پڑھتے ہیں تو آپ کے اسکول کے کالج کے جو فرینڈز ہیں، اور کچھ نہیں تو گھر کے اندر نیبر ایک دو تو ہیں، ان تک اچھے طریقے سے اسلام کا میسج کنوے کریں. اس کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کہیں کہ جی جا کے تقریر شروع کر دیں، تقریروں سے کوئی نہیں اسلام پھیلا. یہ تو آج ہم زوال کے دور میں بیٹھے ہوئے نا کہ سپیچز کر کر کے مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی میں ایسا نہیں تھا. جب وہ دین کی روح اسلام کا اندر آپ کے نور جائے گا، آپ کو آگ لگی ہوگی، بھائی آگ میں جائے گا. اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ تو اپنی جان کو ہلکان کر لیں گے اس غم میں رو رو کر کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. ہم کب تڑپے؟ ہم بسوں میں سفر کرتے، ٹرینوں میں سفر کرتے، ہم کہاں گروسریز لیتے، کبھی تڑپ آئی؟ اور کچھ نہیں تو برائیاں کرتے ہیں آ کے، کپڑے بہت تھوڑے پہنتے ہیں، یہ اسموکنگ کرتی ہیں ان کے عورتیں. کیا ہم نے ان کو اسلام دیا؟ آج ہمارے نبی کا کارٹون بنا کے اگر کوئی پیش کرتا ہے، ساری دنیا میں اس کے ریئیکشن پہ ہو سکتا ہے ایمان کا اظہار ہم چند بائیکاٹس اور اپنی بسوں کے شیشے توڑ کے کر لیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے نان مسلمس کو دکھایا کہ نبی تھے کون؟ Who was the محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہم نے ان کا خوبصورت کردار دکھایا ان کو؟ ہم تو خود اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے کو کارٹون کہتے ہیں. اگر کوئی دوسرا بناتا ہے تو کیا بڑی بات ہے؟ اگر آج مسلمانوں پہ ٹیررسٹ کی مہر ہے تو وجہ کیا ہے؟ کتنوں نے مسلمان ہو کر پیسفل ہونا دکھایا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی. میں کہتی ہوں پاکستان اور ایسے ملک جہاں سعودی عرب جہاں 98% مسلم ہیں، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس معاملے میں تو وہ مبرہ ہے نا. کوئی کسی کے گھروں میں کوئی ایک کرسچین عورت آتی ہے، وہ صفائی کرتی ہے، دیٹس اٹ. ہم اتنے سال پاکستان میں جب رہے تو ہم نے شاید گنتی کی 2-4 اپنے گھروں کی ماسیوں کے کسی کرسچین کو جیو کو نہیں دیکھا. میں نام اس لیے نہیں لے رہی کہ ہم اس سے کوئی تعصب لے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام کا خوبصورت پیغام دیجیے، اور اس کے لیے آپ کو خود اپنے دین پہ فخر ہونا ہوگا. آپ کہیں گے جی یہاں تبلیغ پہ منع ہے، کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. آپ مثال ہے کہ آپ کی نیبر ہیں، یہاں ہم اس گھر میں ہو سکتا ہے ہماری ساتھ والا گھر جو وہ نان مسلم ہو، کیا کریں؟ اپنے پہلے دوستی کیجیے. آپ دیکھیے کہ کسی جگہ آپ نے اگر انگلی کھبونی ہے نا تو پہلے ارد گرد کی جگہ کو نرم کریں گے، پھر آپ کی انگلی اندر جائے گی. آپ اپنے کردار سے بھیجیے ان کو کھانے، پکائیے، ایک پلیٹ زیادہ پکا لیں. آپ افطاریاں بناتے ہیں، سحریاں بناتے ہیں، پکوڑے سموسے، پیار سے محبت سے. کوئی اس گھر میں بوڑھا رہتا ہے، جا کے اس کی ٹیک کیئر کر دیجیے. اپنی برف اٹھاتے ہیں، ان کی برف اٹھا دیں. کوئی بوڑھا آپ کو باہر دکھتا ہے، کین آئی ہیلپ یو، پلیز کم آن، آئی کین ڈو دس. یہ ہے تبلیغ. آپ سیرت پڑھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ تو آپ کو طریقہ بھی آتا ہوگا تبلیغ کا، کہ کیا طریقہ تھا شروع میں تبلیغ کا، بیچ میں رینڈ پہ. اور اگر نہیں پڑھے تو خدا کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگر سیرت کو پڑھ کے تبلیغ نہیں کرنی شروع کی تو ہم ناکام ہیں. ہم لوگوں کو اور اپنے رویوں سے دور کر دیتے ہیں. ایک ایکسپیرینس میرے ساتھ خود ہوا، امریکہ کی بات ہے، کافی سال پہلے کی. ہم کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو عموماً وہاں بات ہے کہ نان مسلم لوگ آ جاتے ہیں ادھر ادھر. تو بردر سائڈ سے چند عورتیں، 2-3 لڑکیاں تھیں، ینگ دوستیں ہوں گی، ان کو ادھر بھیجا گیا اور کسی نے مردوں میں آواز دی کہ یہ سسٹرز ہیں، آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں. اچھا میں تو نماز میں تھی، سچی بات ہے، سنتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو میرے اور بھی 1-2 تھی، وہ پہلے میرے سے پڑھ چکی تھی. وہ جب آئیں تو میرے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے کانوں میں ان کی آوازیں پڑھ رہی ہیں. یہ ان کو اسلام کی تبلیغ بڑی محبت سے کر رہی ہیں. اور ان کو کیا کہہ رہی ہیں؟ نو نیل پالش، نو بوائے فرینڈ شپ، نو ڈرنکنگ. اچھا میرا دل بیٹھ رہا ہے، اللہ رحم کرے اب یہ آج بچ کے تو چلی جائے. یقین کریں اب وہ بڑی سیدھی بھولی سی لڑکی تھی جو کر رہی تھی، لیکن مجھے لگا کہ اللہ، وہ کہتا ہے نا کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب میں نے سلام پھیری پھر میں نے اس کو پہلے تو اردو میں ڈانٹا. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھاگ جائے گی. نو سے نہیں بات شروع کریں، کم آن پیار سے. اٹس ناٹ اے پرابلم. اسلام از جسٹ ون تھنگ کہ سبمٹ ٹو گاڈ. ہم کیوں لوگوں کو برا کہیں؟ یہ حق دیجیے. اگر آپ حقوق العباد دینا چاہتے ہیں تو یہ دیجیے. اس کے بعد اسی دائرہ کار کو قریب کرتے جائیے. دیکھیے اب اگر آپ نان مسلم سے آگے آتے ہیں نا تو مسلمز کا بھی پہلا حق یہ ہے کہ ان کو فطری اسلام بتائیے. افسوس کی بات ہے کہ زوال کے دور میں مسلمان بھی اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں. آج ہمارا کوئی اسلام وہ اسلام تھوڑی ہے. آپ کو پتہ ہے سچا مومن کون ہوتا ہے؟ دور سے کفر اس کو دیکھ کے کانپتا ہے. اور جب جھوٹا مسلم ہوتا ہے تو وہی حال ہے کہ آج ہر ایک ہمارا سودا کرنے کو تیار ہے. ایک شیر جنگل کا شیر ہے، لوگ اس کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. ایک شیر سرکس کا شیر ہے، پیسے دے کے لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے،
لوگوں کو پتا یہ غرائے گا تو ہماری جان نکل جائے گی. اور سرکس کا شیر جو ہے، سرکس کا شیر، وہ بھوسی بھری ہوئی اندر، سب کو پتا شیر کی کھال میں بھوسا ہے اور اوپر سے اشاروں پہ ناچ رہا، ٹک 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 ٹک، اوپر سے ہاتھ ہلتے ہیں. جب مسلمان کفار کے اشاروں میں ناچتے ہیں، ڈگ ڈگی کا ناچ نچتا ہے، تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، آؤ دیکھو یہ مسلمان، لک ایٹ دی مسلم، یہ دیکھو یہ مسلم. اتنی کہانیاں اگر یہ بات کرتی جاؤں تو صرف اسی پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کئی لیکچرز میں اپنی کہانیاں سناتی ہوں جو مجھے نان مسلمز کے تھرو ملتی ہیں کہ کیسے وہ لوگ آج ہمارے اسلام کے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ ہم خود عمل نہیں کرتے. اپنے مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں، اس کو اور قریب کر لیتے ہیں ذوی القربہ میں، تو آپ دیکھیں پھر ہمارا خاندان آ جاتا ہے، فیملی، وہ بھی تو انسان ہے نا، عباد ہے نا اللہ کے بندے. اپنے خاندان کے حقوق دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہی یہ ہے کہ ان کو اللہ سے جوڑیے. ہماری نظر میں حقوق العباد کیا؟ شاید آپ بھی یہ سوچ کے آ جائے ہوں گے کہ میں آ کے یہاں درس دوں گی، ان کی دعوت کرو، ان کو گفٹ دو، ان سے بات کرو، ان کو ماں باپ کے یہ حقوق، باپ کے، یہ سب آپ کو پتا ہے. ہم یہ ساری باتیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. آج کے دور میں جو اسلام چاہیے نا، وہ روح والا اسلام چاہیے. ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کیا چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کی شادیاں کریں نا تو ہم دوسرے ملک سے بھی آئیں، پھر ہم گفٹس دیں، پھر شادی کے بعد ان کی دعوت پکائیں، پھر ان کو جوڑا دیں پہلی دفعہ آنے کا، پھر مکلاوے میں بلائیں تو آئیں، پھر مہندی میں آئیں، پھر اپٹن میں آئیں، پھر ہر ایک پہ پھر کہتے دیکھو حقوق بندوں کے حق بھی تو رکھنے ہوتے ہیں. پھر وہ ہمیں اسٹیج پہ بٹھا دیں تو ہم بیٹھے کیونکہ ہم رشتہ دار ہیں. پھر وہ ہماری مووی بنائیں تو ہم کہ بنانا پڑے گی کیونکہ ہم بندوں کے حق ادا کر رہے ہیں. ایک اصول یاد کر لیجئے اگر آپ حقوق العباد دینا چاہتی ہیں. 2 مختلف حدیثوں کی روایت میں الفاظ کا مجموعہ بتا دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی بات نہیں ماننی جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو. بات واضح ہوئی؟ ایک طرف ہے خالق میں کون ہے؟ آپ سب سے سینسٹیو ایشو ہسبینڈ ہے نا. ایک طرف ہسبینڈ کی بات ہے، ایک طرف اللہ کی ہے. آپ ہسبینڈ کی خدمت کریں، وہ آپ کو کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پہ اور سرخ کے کالے پہ لے جانے کی دعوت دے تو دیجئے. آپ سے وہ رات کو 10 دفعہ کہتا ہے چائے کا کپ بنا دو، یہ کر دو، کپڑے نکال دو، کیجئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو عزت ملے گی. آپ ان کا کھانا پکائیے، ان کے پسینے والے کپڑے دھوئیے، آپ کو عزت ملے گی. آپ گھر صاف کریں، کچھ بھی کریں، یہ ان کا حق ہے. آپ ان کا خاص حق دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. آپ نہیں دیں گی تو آپ کے اوپر فرشتے ہو سکتا ہے کہ رحمت سے محرومی کی دعا کر دے. لیکن اگر وہی شوہر آپ کو کہیں کہ نماز نہ پڑھو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہ کہتے ہیں یہ خلیے میں حال حلیے میں میرے ساتھ چلو، لا طاعۃ لمخلوق، آپ کہتے ہیں نہیں پھر وہ طلاق دے دیں گے. ایسے طلاق کبھی نہیں دی گئی. یہ بہت سینسٹیو ایشو، اور اس پہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک سیمینار ہوا تھا پورا نکاح ہے ٹو کی زی کے نام پہ، شاید ویب پہ اس کی آڈیوز کوئی نہ کوئی موجود ہوں گی. اس میں آپ اگر آپ دیکھیں تو میرا گھر میری جنت کے نام پر ایک اور لیکچر ہے، آپ اس میں سنیے، کیونکہ آج ہم سارے موضوعات کو صرف ہلکا پھلکا سا لیں گے، زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے نا ایک موقع پہ، کیونکہ وقت لگانا پڑتا ہے. آپ ایک دن میں سب کچھ تو نہیں یہ پہلے ہی ٹاپک ہے میرا گھر میری جنت، آپ اس کو سن لیجئے. شوہر بیوی کے حقوق کی بات ہے. اسی طرح بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو سن لیجئے. سیو یور فیملیز فرام ہیل فائر، یہ سن لیجئے. یعنی اس ٹاپک پہ بہت سارے لیکچرز موجود ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے کیسے حقوق دیں، ماں باپ کے کیسے دیں. لیکن اس وقت جس بات کو ہم سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں رشتہ داروں کو خوش نہیں کرنا. آپ کے رشتہ دار آپ کو شادی پہ بلاتے ہیں اور اس شادی میں اللہ کے دین کی حدیں ٹوٹتی ہیں، کیا کریں؟ آپ ان کو برا کہیں، غیبتیں کریں، بدنام کریں، وہاں جا کے شور مچا دیں، تم کافر ہو، تم منافق ہو. نیور ڈو دس. یاد رکھیے کبھی اچھی بات کہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو گندا نہ کریں. دیکھیے کہ اس پورے وقت میں اگر میں یہ باتیں بتانے کی بجائے اس کی برائی اس کو تنقید کروں، آپ کو کیا ملنا تھا؟ کچھ نہیں ملے گا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سیاست کی باتیں، حکمرانوں پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، فلمی اداکاروں کی باتیں کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ایک اور گندا ذہن دے کے بھیجتے ہیں تاکہ گھر جا کے وہ بھی وہ غیبتیں سنائیں. کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے کتنے حق ادا کرتی ہوں. فکر کیجئے، اس کے اوپر بہت بڑی پوچھ ہوگی. دین کے بعد پھر ان کا ہر ایک کا حق ہے. ماں باپ کے حقوق، مثلا آپ دیکھیے کہ شوہر کی بات میں اصول یاد رکھیے کہ شوہر کی بات اتنی ماننی ہے جتنی ماننی ہے. مثال ہے، ایک دو پریکٹیکل ایگزامپل سے شاید بات سمجھ آئے گی. ایک دفعہ ایک سسٹر آئی میرے پاس، کہنے لگی کیا میں پلکنگ کر سکتی ہوں؟ یعنی ان کا کویسچن کوئی پلکنگ کا تھا. اول تو یہ کہ میں ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیتی، بھئی اس سے دین شروع نہیں ہوتا. پہلے آپ نماز پڑھیں. جب مجھے کوئی ایسے سوال پوچھے تو میں ان سے پوچھتی ہوں پہلے یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہی گندا ہے،
یا آپ نماز ہی نہیں 5 وقت کی پڑھتی, آپ اس کی پلکنگ چھڑا کے کیا نیکی کر لیں گے, مجھے یہ بتائیے. وہی بات ہے کہ آپ جڑ نہ لگائیں اور اوپر سے کسی کے تنے اس کی آگے اوپر سے ٹرمنگ چھڑوا دیں. یہ 4 بال کس کو مشکل لگتا ہے چھوڑنے؟ جس کا منع باللہ کمزور ہے, جس کی نمازیں کمزور ہیں. اگر آپ ایک دفعہ اللہ کی بڑائی کو سمجھیں, اس کائنات پہ غور کریں, اپنی نعمتوں کو دیکھیں, اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھیں, سچ بتائیے یہ 4-6 بال مشکل لگیں گے اللہ کے لیے چھوڑنا؟ لوگ تو پتہ نہیں وہ دودھ کی نہریں نکال دیتے ہیں اپنے محبوبوں کے لیے. کیا ہم اللہ سے محبت میں چند باتیں نہیں کر سکتے؟ چند گز کا کپڑا ہم اپنے اوپر نہیں ڈال سکتے؟ یہ سوال کرتے ہی وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہوتی. ما قدر اللہ حق قدری. کوئی بات آپ ان سے پوچھیں, میاں نہیں پسند کرتے. قرآن کلاس میں میاں نہیں پسند کرتے, کوئی بچے نہیں پسند کرتے, کوئی میاں نہیں کرتے. تو بی بی آسیہ کو یاد کر لیں, کیسے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ رب میرے لیے اپنے پاس ہی جنت میں گھر بنا دے. آپ کو ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے شوہروں کی دولت مل جائے, فرعون کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ساری دنیا کے شوہروں کا ظلم بڑھ جائے تو فرعون کے ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گا. فرسٹ لیڈی تھی اپنے دور کی, ملکہ تھی, کوئین تھی. جب منع باللہ ہوا, پھر شوہر تو کون اور میں کون. راتوں کو روتا تھا, اس نے حضرت آسیہ کو قید میں ڈال دیا تھا. پیار کرتا تھا, کہتا تھا آسیہ آ جا, مجھے تیری محبت ہے. کہتی تھی آؤں گی لیکن تو رب نہیں ہو سکتا. اور وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی, اور کہا اچھا میں تو تمہیں میہیں لگوا دوں گا تمہارے جسم میں. دیر کس بات کی, کر دو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سولی پہ چڑھے ہوئے اس عورت نے دعا مانگی, اللہ نے سورۃ تحریم میں لا کے رکھ دی. روایات میں آتا ہے کہ ان کی روح نکلنے سے پہلے اللہ نے ان کا جنت کا محل دکھا دیا, کہ اللہ دنیا کے محل چھوڑے ہیں, قصر چھوڑے ہیں, وائٹ پیلیسز چھوڑے ہیں, کچھ ملے گا. اور فرعون کو چھوڑا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ اتنا اجر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے, شوہروں پہ تنقید کرنے سے پہلے خود کو ٹھیک کیجیے. ہم چاہتے ہیں درس ہم سن کے آئیں اور ٹھیک ہمارے شوہر ہو جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حقوق العباد کے اندر یہ جتنی بھی آپ باتیں کرتے جائیں, بڑے سے چھوٹی بات پہ لائیے, لوگوں کی اخلاق سازی کیجیے. بعض دفعہ کچھ لوگوں میں اتنی خامی, چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں, لوگ نہیں بتاتے. مثلا ایک پریکٹیکل آپ کو مثال دوں, پھر بات سمجھ آئے گی. ایک ناروے میں ہم کہیں تھے, تو وہاں ایک لڑکی تھی, کام کے لیے شوق میں رکھی, کہنے لگی کہ میں بھی ساتھ کام کروں گی, آ جائیے. خیر قصہ مصر کہ میں نے ان کو کوئی ایک ذمہ داری دی. اب ہم کسی کو بھی ذمہ داری دے دیں تو ایسے نہیں اٹھا کے منہ دے دیتے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہے وہ دی. تو جب میں اس کو ٹریننگ دی نا, تو میں نے ان کو پھر بڑے پیار سے کہا کہ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کی ایک بات آپ کو بتاؤں. اور وہ کیا ہے کہ آپ آنکھیں بہت زیادہ کھولتی ہیں. بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا ایکسائٹمنٹ میں. اب کل جب آپ مائک پہ بیٹھی بات کر رہی ہوں گی, آپ ریکارڈنگ چلا رہی ہیں, ڈسکشن کرا رہی ہیں کچھ, تو آپ کی آنکھیں بہت کھلیں گی نا, تو لوگ دیکھیں گے. یقین کیجئے کہ اس بچی نے نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کیا, بلکہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہ بتایا استاذہ کہ آج تک میرے ملنے والوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا. اور میں اس کو جب بھی ملتی تھی اپنے ٹرپ کے دوران, میں فیل کرتی تھی کہ بڑی اچھی بچی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا, بعض لوگ ہاتھ بڑے ہلاتے ہیں, بعض گردن بڑی ہلاتے ہیں. یقین کیجئے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کو پڑھانے کے بعد آگے لاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی سر سے پاؤں تک پہلے ٹٹولتے ہیں. نور اللہ نور کے نام پہ ایک کورس ہے الحمدللہ, کیسے بولنا, کیسے چلنا, کیسے بات کرنی. آپ دیکھیے جہاز میں جاتے ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں نا, ان کا رکھ رکھاؤ دیکھیے, کچھ سکھاتا ہے تو سیکھتی ہے نا. کوئی ایسے بغیر سیکھے جہاز نہیں چلاتا, لیکن ہم دین کے کرتے ہیں کام. خیر اس نے الحمدللہ میری اس بات کو ایڈمٹ کیا. میں نے کہا دیکھو بیٹا یہ میرا فرض بنتا ہے. کہتی میرے گھر والوں نے بھی نہیں کبھی کہا, بہت نیچے بولتے ہیں. تو آپ اپنے گرد والوں کی یہ چیزیں ان تک شیئر کریں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے, وہ اس کے اندر یعنی جو چیز بری دیکھتا ہے تو اس کو روکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بندوں کو جہنم سے بھی بچانا ہے, دنیاوی خیر بھی ان کو دینی ہے, پھر درجہ بدرجہ ہم نے کچھ چیزوں کو ان کے ساتھ لینا ہے. آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آج اس کو دیکھ کے پھر اپنے بچوں کی سائیکالوجی دیکھیے اور پھر اس کے مطابق ان سے ڈیل کیجیے. 4 سال کا بچہ کیا سوچتا ہے, مائی ڈیڈز گریٹ. اس کو تو ابا سپر مین لگ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ابا سے عقل مند کوئی بندہ نہیں ہے. اب کیا ہوا, 6 سال ہو گئی, مائی ڈیڈی نوز ایوری تھنگ, کہ میرا باپ سب کچھ جانتا ہے. چلیے 10 سال کا بچہ کیا کہتا ہے, مائی ڈیڈی از گڈ بٹ ہی از شارٹ ٹیمپرڈ, کہ ابو کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. He also knows little than my friends. اب تقابل شروع, اب وہ کہتے ہیں نا اندر کیڑا آنا شروع ہو گیا ہے. کہتا ہے کہ میرے دوست کا جو ابو ہے نا وہ زیادہ جانتا ہے میرے ابو کی نسبت. آپ دیکھ لیجئے 12 سال کی عمر میں
My daddy was nice to me when I was young. یعنی 12 سال کی عمر میں بچے کہتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ابو ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، اب یہ بڑے کرینکی سے ہو رہے ہیں. 16 سال کی عمر جس کو کہتے ہیں sweet teen. My daddy is not in line with the current times. کہتی ہے کہ میرا باپ وقت کے تقاضے نہیں جانتا ہے. Frankly he does not know everything. سچی بات ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. آپ سوچیے، تو اس طرح کی سوچ اس عمر میں آ جاتی ہے. اب 18 سال ہو گیا. My daddy is becoming increasingly cranky and unreasonable. کہ باپ اب چڑچڑا ہی ہوتا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آتا مجھے اپنا ابو کہ یہ کیسا ہو گیا، کیونکہ اب وہ تقاضے بدل گئے نا بچوں کے. وہ ایک اور طرف جانا چاہ رہے ہیں، ماں باپ ان کو کسی لائن میں لانا چاہ رہے ہیں. 20 سال کی عمر میں بچہ کیا سوچتا ہے؟ اوہ اٹس بیکمنگ ڈیفیکلٹ ٹو ٹالریٹ ڈیڈی. کہتا ہے کہ اب بہت مشکل ہو رہا ہے ابو کو برداشت کرنا. ونڈر ہاؤ مدر پٹس اپ ود ہم. کہتا ہے حیرت ہے میری ماں نے اس مرد کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. ایٹ 25 اب 25 سال ہوا. ڈیڈی از آبجیکٹنگ ٹو ایوری تھنگ. ابو ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں. ڈونٹ نو وین ہی ول انڈرسٹینڈ دا ورلڈ. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میرے ابو دنیا کو کب سمجھیں گے. یعنی اب وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہے. اب دیکھ لیجئے 30 کیا ہوا، شادی ہو گئی. اب اس بچے کی اپنی شادی ہو کے اب ایک بچہ بھی ہو گیا ہے. اب جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو کہتا ہے اٹس بیکمنگ ڈیفیکلٹ ٹو مینج مائی سن. کہتا ہے میرے لیے تو ایک بچے کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو رہا ہے. آئی یوز ٹو بی سو اسکیئرڈ آف مائی ڈیڈ وین آئی واز ینگ. کہتے ہیں میں تو اپنے ابو سے بہت ڈرتا تھا جب چھوٹا تھا، یعنی میرا بچہ مجھ سے کیوں نہیں ڈرتا. 40 کی ایج اب آپ سمجھ آ رہی نا، واپس پلٹ رہی ہے عقل. ڈیڈی brought up with so much discipline. کہتا ہے کہ میرے ابو نے مجھے بہت ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ پالا. I wonder how he managed to handle the younger generation. کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہے کہ وہ ایک ینگر جنریشن کو کیسے مینیج کرتا ہے. یعنی اب تعریف کر رہے ہیں اپنے باپ کی کہ میرا باپ جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح مینیج کرتا تھا. 45 سال 45 کی عمر میں کیا ہے؟ I am baffled as to how my daddy brought us up. یعنی اب خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ابو نے ہمیں بہت اچھا پالا ہے. ہم بھی اکثر اپنے بڑوں کی یہی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن وقت پہ ان کی اچھی نہیں لگتی تھی. 50 سال کی عمر میں my daddy faced so many hardship to bring us up. کہ ہمارے ابو نے ہمیں پالنے میں بہت ساری مشکلات سہی. We were 4 brothers and sisters. یعنی ہم 4 بھائی بہن تھے. I am unable to manage one single child. کہ میں تو ایک بچے کو بھی نہیں پال سک رہا. اور 55 کی ایج میں My daddy was so far sighted کہ میرا باپ بہت دور اندیش تھا. And planned so many things for us کہ اس نے وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پلان کر لی. Even at this old age he is able to control things. کہ اتنے بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ چیزوں کو بہت اچھا کنٹرول کر لیتے ہیں. He is one of his kind and unique. کہ وہ بہت ایک یونیک ٹائپ کا اور اپنی قسم کا ایک ہی شخص تھا. اور 60 میں کیا ہوتا ہے؟ My daddy was great. باپ چلا گیا، آپ کہتے ہیں کہ باپ was. تو آپ دیکھیے کہ یہ سائیکک ہے. اگر ہم دیکھیں تو کریں کیا؟ اب اس سے سیکھا کیا ہے کہ ڈونٹ ٹیک سو مینی ایئر، وزٹ ریئلائز اٹ ان ٹائم. جا کے اپنے ماں باپ کو مل لیں، شاید پھر اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے. آج وقت کے ساتھ جس طرح مادہ پرستی عام ہوئی، آپ دیکھیے کہ رشتوں کی بالکل پہچان جو تھی وہ ختم کر دی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں رائے بدلتی رہتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی سائیکک کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آج کا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس میں سے اگر صرف ایک بات ہمارے عمل میں آ جائے تو دیٹس انف. جزاک اللہ خیر واسن جزا آپ سب کے آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.